الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل صد احترام حضرات علماء اکرام، معزز سامعین و حاضرین، اور قابل قدر جامعہ قاسمیہ کے بانی اور محتمم اور گلگت بلتستان چلاس راولپنڈی اسلام آباد میں مختلف مدارس اور مراکز کے بانی اور محتمم، امیر العلماء راولپنڈی اسلام آباد کے علماء کی شان حضرت مولانا ثناء اللہ غالب صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں زندگی میں برکت نصیب فرمائے کہ جس اخلاص اور جذبے کے ساتھ انہوں نے جو کام شروع کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ماڈل ٹاؤن والوں آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایسا عالم بعمل عطا فرمایا جو غریب علاقوں سے بچوں کو لا کر ان کی تعلیم کا انتظام کرنا، اور جب وہ حافظ بن جاتے ہیں اس کے بعد ان کو ملک کے بڑے بڑے مدارس میں بھیجنا، اور تعلیم مکمل ہونے کے بعد ان کے لیے تدریس کے لیے جگہوں کا اہتمام کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کے اندر مدارس اور تعلیم کے ساتھ ساتھ سماجی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں، بچیوں کی شادیاں کرنا، علاقے کے اندر مختلف کاموں سے کے نام سے ماشاءاللہ یہ مشہور ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت اور نصیب فرما دے، اور اپنی اس دینی اسلام کی اشاعت کے لیے اللہ ان کو مزید قبول و منظور فرما دے. آج کا یہ پروگرام ان طلباء کے اعزاز میں یہ منعقد ہے جن طلباء نے اس سال قرآن کریم مکمل کیا ہے. وہ حضرات کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا اس قرآن کو یاد کیا ہے، اور یہ برکت اور عظمت والی کتاب ہے. مجھ سے قبل حضرت مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اس سے دل جو زنگ آلودہ ہوتے ہیں وہ صاف ہوتے ہیں. قرآن وہ کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو سکون ملتا ہے. قرآن وہ کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ تلاوت کریں تو آپ کی ایمان میں اضافہ ہوگا. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس گھر کے اندر یہ کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسا چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کی ستارے چمکتے ہیں. اور صرف یہ گھر چمکتا نہیں بلکہ یہ عرش تک یہ گھر چمکتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے. اور ساتوں آسمان کے مقرب فرشتے اس گھر کو جانتے اور پہچانتے ہیں. تلاوت کی وجہ سے اس کو پہچانا جاتا ہے اور یہ گھر روشن ہوتا ہے. اگر آپ اپنے گھر کو چمکانا چاہتے ہیں تو پھر قرآن ہی واحد ذریعہ ہے کہ اس سے ہمارا گھر چمکے گا.
اگر آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن واحد ذریعہ ہے، اس سے سکون حاصل ہوگا۔ ایمان میں اضافہ چاہتے ہیں، قرآن واحد ذریعہ ہے، اس سے اضافہ ہوگا۔ دلوں کو زنگ سے پاک کرنا چاہتے ہیں، قرآن واحد ذریعہ ہے کہ اس سے زنگ آلودہ دل صاف ہوں گے۔ اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ولی اللہ بننا چاہتا ہوں، میں اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہوں، تو قرآن واحد ذریعہ ہے، اس سے آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو جائے، میں دعا کروں میری دعا قبول ہو، تو حافظ قرآن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ میں عذاب قبر سے محفوظ ہو جاؤں، تو قرآن جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہو، ہاں حافظ قرآن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے، حافظ قرآن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو حافظ قرآن کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کی عزت کرتا ہے، جو حافظ قرآن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو حافظ قرآن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، وہ قرآن ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، اس کا دیکھنا ثواب، ناظرہ پڑھے، ماں باپ کی گناہ معاف ہو جائے۔ ہاں اس قرآن کو یاد کرے، اللہ آپ کو تاج پہنائیں گے، اور آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا، آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو ایسا ہار پہنایا جائے گا کہ اس ہار پر اولین اور آخرین رشک کریں گے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ میری مغفرت ہو جائے تو قرآن واحد ذریعہ ہے کہ آپ کی مغفرت ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ قرآن میرے لیے شفیع بن جائے اور کل قبر کے اندر بھی یہ میرے ساتھ کھڑا ہو، تو واجب الاحترام دوستو، جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو یہ قرآن اس کے سامنے آتا ہے، فرشتوں سے لڑتا ہے، اللہ سے لڑتا ہے، اللہ سے درخواست کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ اس کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات خوش نصیب ہے کہ آپ حضرات کے بچوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، قرآن مجید کو یاد کیا۔ وہ والدین کتنے خوش نصیب ہے، وہ محلے والے کتنے خوش نصیب ہے کہ جن کی تعاون سے یہ بچے رات دن قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، یہ سویرے اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان بچوں کی وجہ سے آیا ہوا عذاب رک جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں عذاب دینے کا جب ارادہ کرتا ہوں تو میری نظر ان بچوں پہ پڑتی ہے جو صبح سویرے اٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، تو میرا آیا ہوا عذاب رک جاتا ہے اس علاقے پر۔ تو آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کی تعاون کی وجہ سے یہ ادارہ چل رہا ہے، آپ کی تعاون کی وجہ سے بلتستان میں، چلاس اور گلگت میں، راول پنڈی، اسلام آباد میں بہت سارے مدارس مولانا غالب صاحب چلا رہے ہیں، یہ آپ کی تعاون کی وجہ سے۔ میں آپ حضرات سے مزید درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس اشاعت قرآن میں اور حصہ لیں، زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ اگر آپ خود اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتے تو کم از کم ایک بچی کو اپنی ذمہ لے لیں، اس کو حافظ قرآن بنائے۔ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن وہ آپ کی سفارش کرے۔ حافظ قرآن 10 آدمیوں کے حق میں سفارش کرے گا، 10 آدمیوں کے حق میں اس کی سفارش قبول ہوگی۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، قرآن خود پڑھے۔ اور جب آدمی صبح نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہے تو وہ تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ کریم فرشتوں کو لگاتے ہیں اس کے لیے دعا کرو، استغفار کرو، تو وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی وجہ سے ہمیں عزت ملے گی۔ آج دنیا میں ذلت اور رسوائی کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں یعنی اکثریت مسلمانوں کی ہے، مدارس بھی ہے، علماء بھی ہے اور کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی ہے۔ آج دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ہمارے ملک کو بدنام کیا جا رہا ہے، ہمارے ایک نظام کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے اندر وہ غیرت نہیں ہے، وہ حیا نہیں ہے۔ قرآن غیرت سکھاتا ہے، قرآن غیرت سکھاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کے سب محمدی بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈا اٹھائیں اور ایک ہی نعرہ لگائیں کہ اس ملک میں
ملک کا حل کیا ہوگا؟ نظام اسلام کے اندر ہوگا۔ نظام اسلام کے لیے ہم اپنے سارے اختلافات کو ختم کریں، قرآن کو سینے سے لگائیں، اور قرآن کو جس نے سینے سے لگایا، قرآن نے اس کو زمانے کا امام بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چرانے کا طریقہ، ان کا والد کہا کرتے تھے جب اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا، قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ نے اس کو زمانے کا امام بنا دیا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر ایک آدمی قرآن پڑھنا شروع کرے، اس کو سمجھنا شروع کرے۔ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ میرا نبی کا پیغام کیا ہے؟ یاد رکھیں، میرا نبی پوری دنیا کے لیے ہے، اور قرآن بھی پوری دنیا کے لیے۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے، تورات آئی صرف بنی اسرائیل کے لیے، تورات صرف بنی اسرائیل کے لیے، انجیل بنی اسرائیل کے لیے، زبور اسرائیل کے لیے، لیکن قرآن جو ہے یہ پوری کائنات کی انسانیت کے لیے۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے، قوم کی طرف، علاقے کی طرف آئے، قرآن نے سورہ اعراف کے اندر اللہ نے وہ سب منظر بیان کیا ہے، لیکن میرے نبی آیا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ پوری کائنات کے لیے اللہ نے آپ کو رسول بنایا۔ اپنے اختلافات کو ختم کریں، اور اختلافات کو ختم کر کے قرآن کو ہم سینے سے لگائیں گے، اختلافات ختم ہوگا۔ جتنے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، جتنے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، ان فتنوں سے بچنے کی ایک وجہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ میرے آپ حضرات سے درخواست ہے، حضرات علماء اکرام